جاور صاحب ہیں جو پوری حضرت خواجہ سید زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں ہسٹری بتانے والے. یہاں یہ جو مزار شریف دیکھ رہے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا مزار ہے. ان کا نام ہے حضرت خواجہ سید زین الدین مولانا داؤد بن حسین شیرازی چشتی عرف بائیس خواجہ. ان کو بائیس خواجہ کیوں بولا جاتا ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک آپ کو 22ویں نمبر پہ عطا ہوا ہے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ انہی کی وجہ سے ان کے زیر سایہ آئے. جیسے آپ لوگ زیارت کے لیے آئے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی حکومت کے دور میں 22ویں خواجہ کی مزار شریف پہ آتے تھے. ان کو جو تکلیف تھا یہاں آنے کے بعد میں آپ کو روحانی قلبی سکون ملا تھا. اس مزار شریف پہ ہاتھ رکھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روحانیت میں غیبانہ پیر و مرشد مانے تھے. یہ اورنگزیب سے 374 سال پہلے پردہ کر چکے تھے. ان کے بیٹے سے اعظم شاہ سے اورنگزیب صاحب نے وصیت کی تھے کہ ہندوستان میں کسی بھی جگہ میرا انتقال ہوگا میرے پیر و مرشد کے قدموں میں لا کے رکھنا. تو احمد نگر میں ان کا انتقال ہوا 1707 میں. ان کے بیٹے نے اعظم شاہ نے وصیت کے مطابق آپ کے قدموں میں لا کے رکھا. یہ 22 خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو ٹوٹل 674 برس کا عرصہ ہو چکا ہے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو 300 برس ہوا ہے. آپ آل رسول ہے، شیراز کے رہنے والے ہیں، حضرت علی کی اور امام حسین کے اولادوں میں سے. سجرہ نسب سے بھی آپ کا 22واں نمبر ہے اور سجرہ طریقت سے بھی آپ کا 22واں نمبر ہے. اس لیے آپ کو 22 خواجہ کا لقب ملا ہے. آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، آپ کو 12 سے 13 زبانیں آتی تھی. تو محمد بن تغلق صاحب ان کی تعلیم کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے تھے، اپنا چیف جسٹس بنایا تھا. آپ شیراز کے رہنے والے، شیراز ایران میں ہیں. اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے آپ نے اسی جگہ آبادی میں جو تو خلدآباد شریف میں پردہ فرمایا. دوستو ابھی تک میں جو مسلم خانقاہوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسا صوفیوں کی ٹیچنگ ہے، بزرگوں کی ٹیچنگ ہے اور اس طرح کی ہماری صوفیاؤں کی بارگاہ ہونا چاہیے، خانقاہیں ہونا چاہیے. جب میں یہاں پر آیا تو بالکل اسی طرح کی خانقاہ ہے اور یہاں کے لوگ بڑے سپورٹیو ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جب ہم انٹر کرتے ہیں درگاہ کے پریمیسس میں تو وہاں پر بھی اس طرح سے جو باقی لوگ چلاتے ہیں کہ پھول لے لو، جوتے رکھ دو، وہ بہت ہی یہاں پر شانت قسم کے لوگ ہیں. اور یہ بیک سائیڈ میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، سمراٹ اورنگزیب کی. اور یہ پورا جو ایریا ہے، پریمیسس ہے، یہ سرکار زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے آس پاس کا ایریا ہے. اور اس میں ایک دلچسپ بات جو بتائی تھی وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، پیران مبارک یہاں پر ہے. اور وہ 22ویں خواجہ جو خواجہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کا یہ مزار ہے، یہ ان کو ملا تھا. اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں بھی شامل ہیں. آپ کے جو پیر و مرشد خواجہ برہان الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے آپ کو وہ جبہ ملا. اور برہان الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پورے مرشد ہیں وہ نظام الدین اولیاء ہیں. اور نظام الدین اولیاء سے پھر بابا فرید گنج شکر اور بابا فرید گنج شکر سے قطب الدین بختیار کاکی. اس طرح سے وہ جو جبہ ہے اور جو پیران مبارک ہے وہ بزرگوں کے پاس پہنچتا چلا گیا. اور آج وہ پیران مبارک یہاں پر زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، پھر یہ پیران مبارک یہیں پر ہی آج موجود ہے. اس کے بعد میں دوستو ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو لوگوں کے ساتھ ساتھ جو کمیٹی کا سسٹم ہے، اٹ از ویری سو نائس. اور ان لوگوں کا بیہیویئر، ان لوگوں کا سپورٹ آگے دیکھ کر آپ کے پاس اگر یہاں پر گارڈز کا بھی بیہیویئر بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ. اور دوسری طرف جب میں نے یہ کہانی سنی کہ جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کے سارے زیور کو بیچ کر، جب یہ کہانی معلوم چلی کہ بیچ کر جو بی بی کا مقبرہ ہے اس کی تعمیر کرائی. لیکن ایک اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جیسے کہ یہ بھی ایک چیز بتائی تھی کہ ان کی وائف ہے، ان کا بھی مزار ہے اور ان کے صاحبزادے جو ہیں
ان کا بھی مزار یہاں پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور یہ جو ہیں ایک صاحبزادیاں ہیں جو ایک شہزادی تھیں اور اس کو زین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پالا اور آج ماشاءاللہ ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے صوفی نظام میں, صوفی سلسلے میں. اور ایک انٹرسٹنگ, اور جب آپ سرکار کے روضے کی طرف سے اندر کی طرف آتے ہیں تو یہاں راستہ نہیں دکھتا ہے, لیکن حقیقت میں جب آپ یہاں سے رائٹ لیں گے تو راستہ کھلتا ہے اور آپ باہر کی طرف آ جاتے ہیں. اور یہ وہی کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ سکھی ڈیزائن نہیں ہے, یہ حقیقت میں مغلیہ ڈیزائن ہے جو ایک بھارتی شیلی اور مغل شیلی کو ملا کر یہ ڈیزائن بنا کر ایک گیٹ بنایا گیا ہے. اور دوسری ہی چیز, یہاں پر ایک مدرسہ بھی ہے, یہاں پر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں.